بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ وہ برے لوگوں کو اپنی دکان میں بلواتا تھا۔ اس کی ماں نے بہت سمجھایا کہ ایک دن تیرے یہ دوست تجھے نقصان دیں گے، مگر وہ اپنی ماں کی بات پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ ایک دن ابو الحسن کی ماں اسے دکان پر کھانا دینے آئی تو وہ دکان میں بے ہوش پڑا تھا اور اس کے فضول دوست سارا پیسہ لوٹ کر بھاگ گئے۔ ہوش آنے پر اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی کہ میں نے آپ کا کہنا نہیں مانا تھا۔ اس کی ماں نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم اپنی دکان پر کسی دوست کو نہیں لے کر آؤ گے۔ ابو الحسن نے کہا کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، اکیلے میرا دم گھٹتا ہے، اگر دکان پر کوئی نہ کوئی ساتھ بیٹھ جائے تو میرا وقت اچھے سے گزر جاتا ہے۔ اس کی ماں نے اسے مشورہ دیا کہ روزانہ کسی نہ کسی مسافر کو اپنی دکان پر بلا لیا کرو اور اسے کھانا کھلا دیا کرو، تمہارا وقت بھی گزر جائے گا اور ثواب بھی ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ دکان پر آئے گا دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ابو الحسن نے اپنی ماں کی بات پر عمل کیا اور روزانہ کسی نہ کسی اجنبی کو اپنی دکان پر لے آتا اور اسے کھانا کھلاتا، اور کچھ دیر بعد وہ واپس چلا جاتا۔ ایک دن ایک بادشاہ سوداگر کے روپ میں ابو الحسن کی دکان پر آیا۔ باتوں باتوں میں بادشاہ نے ابو الحسن سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کون سی ہے؟ ابو الحسن نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کے بجائے میں خود اس ملک پر حکمرانی کروں، کیونکہ بادشاہ اپنی رعایا کا خیال ہی نہیں رکھتا۔ بادشاہ دل میں مسکرایا اور ابو الحسن سے کہا تمہاری یہ خواہش جلد پوری کی جائے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے کھانے میں بے ہوشی کی دوائی ملائی اور اپنے غلاموں سے کہا کہ ابو الحسن کو دربار میں منتقل کر دو۔ جب ابو الحسن کو ہوش آیا تو وہ ایک محل میں تھا اور کنیزیں پنکھے سے ہوا دے رہی تھیں۔ بادشاہ ایک پردے کے پیچھے چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ابو الحسن نے دل میں سوچا کہ شاید میری خواہش پوری ہو چکی ہے۔ ابو الحسن نے کنیزوں سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، شاہی کھانا لایا جائے۔ اتنی حسین و جمیل کنیزیں دیکھ کر ابو الحسن کو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جب کنیزیں شاہی کھانا لے آئیں تو ابو الحسن نے کنیزوں سے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ ابو الحسن اپنی بھوک بھول گیا اور اپنے ہاتھوں سے کنیزوں کو کھانا کھلانے لگا۔ وہ جیسے ہی ایک کنیز کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا تو اچانک بادشاہ پردے سے باہر آ گیا اور ابو الحسن پر زور زور سے ہنسنے لگا اور ساتھ ہی کنیزیں بھی ہنسنے لگیں۔ ابو الحسن سمجھ چکا تھا کہ وہ سوداگر جو میری دکان پر آیا تھا بادشاہ ہی تھا۔ ابو الحسن نے کہا کہ آپ نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے ایک دن کے لیے تجھے بادشاہت عطا کر کے تمہاری سب سے بڑی خواہش پوری کر دی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں رہنے کے لیے تجھے اچھا سا گھر دوں گا، ہر مہینے 100 اشرفیاں بھی دوں گا اور ایک کنیز سے تمہاری شادی بھی کروا دوں گا۔ ابو الحسن کو نیا گھر دیا گیا تو اس نے اپنی ماں کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایک کنیز سے اس کی شادی کرا دی گئی اور ہر مہینے 100 اشرفیاں ابو الحسن کے گھر بھیج دی جاتی، مگر کچھ مہینوں بعد بادشاہ کی طرف سے اشرفیاں آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ابو الحسن نے دکان پہلے سے ہی بیچ دی تھی اور بادشاہ بھی اسے بھول چکا تھا۔ نوبت فاقوں تک آ گئی۔ ابو الحسن کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور اس نے اپنی بیوی کو کفن پہنایا اور چارپائی پر سلا دیا اور روتا ہوا بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے رو کر کہا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا اور اس نے ابو الحسن کو 100 اشرفیاں دے دیں۔ ابو الحسن گھر آیا اور اپنی بیوی سے کفن اتار کر اپنے اوپر ڈال دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ملکہ کے پاس جاؤ۔ اس کی بیوی روتی پیٹتی ہوئی ملکہ کے پاس گئی اور کہا کہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ ملکہ نے ہمدردی میں اسے 100 اشرفیاں دے دیں
اس کی بیوی اشرفیاں لے کر واپس آ گئی۔ ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ ابو الحسن آج فوت ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا کہ کل تو وہ میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ اس کی بیوی تو آج میرے پاس آئی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں حقیقت جاننے کے لیے ابو الحسن کے گھر روانہ ہو گئے۔ ابو الحسن کو کسی نے بتا دیا کہ آج بادشاہ تمہارے گھر آ رہا ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے اوپر کفن ڈال کر چارپائی پر لیٹ گئے۔ جب بادشاہ ان کے گھر میں داخل ہوا تو اسے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا، اور بادشاہ نے کہا کہ کاش ابو الحسن زندہ ہوتا تو میں ابھی اسے 1000 اشرفیاں دے دیتا۔ ابو الحسن نے اسی وقت اٹھ کر کہا کہ لائیں میری 1000 اشرفیاں مجھے دیں۔ بادشاہ ابو الحسن کے اس ڈرامے پر خوب ہنسا۔ ابو الحسن نے کہا کہ یاد ہے میں نے کہا تھا کہ بادشاہ اپنی رعایا کا خیال بالکل نہیں کرتا۔ بادشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے ابو الحسن سے وعدہ کیا کہ آئندہ سے اپنی رعایا کے ہر فرد کا خیال رکھے گا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کو اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو اگر انسان سے ہی مانگنے کی عادت لگ جائے تو اللہ اسے مانگنے والے کو دینے والے کا محتاج بنا دیتا ہے، کیونکہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کو بھی تو اللہ ہی نوازتا ہے، اور جن کو اللہ نوازتا ہے ان کے مال میں غریبوں کا حصہ بھی رکھ دیتا ہے۔ یہ ان کی اللہ کی طرف سے آزمائش کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کتنا حصہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے سوائے اپنے، کیونکہ جو چیز انسان دیتا ہے وہ احسان، اور جو اللہ دے وہ نعمت ہوا کرتی ہے، اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔